غیر ملکیوں کی حفاظت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اجلاس میں گفتگو۔ کہا غیر ملکیوں کی حفاظت کے SOPs پر عمل درآمد میں غفلت پر سخت تعقیبی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کا فیصلہ۔ کہا کچے کے علاقے سے شرپسند عناصر کا مشترکہ آپریشن سے مستقل خاتمہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صدر اور وزیر اعظم کی کراچی میں غیر ملکیوں پر حملے کی مذمت۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں پولیس کی بروقت کارروائی نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا۔ وزیر اعظم بولے پولیس کی بروقت کارروائی سے ہم کسی بڑے جانی نقصان سے بچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنایا۔ بلاول بھٹو نے کہا یقین ہے گھنونے جرم میں ملوث درندے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن بولے سندھ پولیس کی بروقت کارروائی نے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے معاون وزیر دفاع سعودی عرب میجر جنرل طلال عبداللہ کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق دفاعی پیداوار، فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے رائل سعودی لینڈ فورسز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاک فوج کی مسلسل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا۔ معزز مہمان نے GHQ میں پاکستان سعودی دفاعی تعاون کے 5ویں اجلاس میں شرکت بھی کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور سعودی معاون وزیر دفاع نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے نئے اراکین کے حلف اٹھانے پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور اقبال احمد خان کی باقی ماندہ سیشن کے لیے حاضری معطل کر دی۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر عاصم نصیر تارڑ نے اجلاس میں واضح کیا دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان سے ان کی زبان میں بات ہوگی۔ ایوان کی کارروائی کا مزید احوال جانتے ہیں وقاص احمد سے۔ یہاں پہ مہنگائی کے ایشوز ہیں، یہاں پہ پیٹرول بم اور بجلی بم کے ایشوز ہیں۔ آپ جناب اسپیکر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں لفظی گولہ باری۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت پر برس پڑے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ نے عمر ایوب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی۔ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے؟ جو حال قانون کا آئل کے اس طرف سے کیا جا رہا ہے اور پارلیمانی روایات کا وہ سب کے سامنے ہے۔ دہشت گردوں کو ملک سے باہر دھکیلا تھا، انہیں ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر آباد کروایا گیا۔ حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے اور دہشت گردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر تنقید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل آپ نے دیکھا کہ فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے، ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے۔ کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے، اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا۔ بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور اقبال احمد خان کی باقی ماندہ سیشن کے لیے حاضری معطل کر دی۔ اجلاس کے دوران فلور نہ ملنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی اراکین نے کچھ منٹ کا ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ بعد میں قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اپوزیشن والے ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ کہا اپوزیشن کے ارکان آصفہ بی بی سے ڈرتے ہیں۔ تمام غیر جمہوری قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ آصفہ بی بی سے ڈرتے ہیں، ایک نہتی لڑکی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آصفہ بی بی کی جو اوتھ سیریمنی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اور ہم اپنے سیاست سے جمہوری انداز میں ان کا بھی مقابلہ کریں گے۔ جو ان کا کردار ہے اس سے ان کا وہ پارلیمان کا وقار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ڈٹ کے مقابلے کریں گے۔ ترجمہ دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا وقت آ گیا۔ پاکستان فلسطین کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی رکنیت نہ دیے جانے پر سخت متفکر ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔
Palestine to the United Nations. This will be a step towards correcting the historic injustice suffered by the Palestinian people for over 75 years. It will affirm their right to self-determination. The people of Palestine have an inherent right to live in a sovereign, independent, and contiguous Palestinian state within the 4th June 1967 borders and with Al-Quds al-Sharif as its capital. ये हुदूद मेरी है, भीख मांगने की हद बंदी के तकर्रुर के लिए गदाकर खातून अदालत पहुंच गई। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने गदाकरों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा ये कोई ज़मीन या मलकियत का तनाज़ा नहीं, शहर के फुटपाथ पर गदाकरों की नहीं, जिसकी सुनवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर बट से। जी नासिर, ये कौन सा मामला अदालत चला गया? देखिए, बिल्कुल सईदाबाद की हुदूद में खैरात मांगने वाले गदागरों में आपस में भीख मांगने पे तकरार उस वक्त हुई कि जब एक गदागर की जगह पर दूसरा गदागर जो है वो भीख मांगने पहुंचा। जो अमीर खातून थी उनका ये कहना था, उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे ये दूसरा गिरोह है गदागरों का, ये धमकियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, लिहाजा मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो उसने दरख्वास्त जो है एडिशनल सेशन जज की अदालत में दी, जहाँ पर अदालत ने ये दरख्वास्त जो है पुलिस की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुस्तरद कर दिया। जो एडिशनल सेशन जज सुहेल अहमद मजूरी थे, उनका ये कहना था, जो अदालत ने कहा है कि ये मामला बनता ही नहीं है, ये माशरती मसाइल और कानूनी इंतजामिया को चैलेंज करने का मामला है, लिहाजा ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। नासिर, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जनाह ने इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। फ्लाई जनाह 10 मई से इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान अपनी पहली नॉन स्टॉप परवाज शुरू करेगी। तर्जुमान फ्लाई जनाह के मुताबिक नए रूट पर इब्तदाई तौर पर जुमे और इतवार को हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। फ्लाई जनाह ने इस्लामाबाद और लाहौर से शारजा के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का शानदार आगाज़ किया। अब फ्लाई जनाह को इस्लामाबाद से ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत तक अपने तीसरे बैनुल-अक़वामी रूट मुतारिफ कराने, एक और संगे मील अबूर करने पर फख्र है। ये तौसी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसाफिरों को सस्ते फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करने के अज़्म की अक्कास है। शहीद अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी जाम शोरूम में खातून मुलाजिम को हिरासत करने का वाक़या। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस आसिफ अली को नौकरी से फारिग कर दिया गया। आसिफ अली को रेस्क्यू हैरेसमेंट सेल इंचार्ज की रिपोर्ट पर फारिग किया गया। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर फाइनेंस आसिफ अली खातून मुलाजिम को मैसेजेस कॉल पर हरासा करता था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में एक खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। हज़ारा कॉलोनी की रिहायशी जीनत जोचा वहीद और उनके 6 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। बच्चों को लेबर रूम से नर्सरी में मुंतकिल कर दिया गया। खातून के यहाँ इससे कुछ अरसा कबल एक बच्ची पैदा हुई जो बाद में इंतकाल कर गई थी। खातून का शौहर मेडिकल के शोबे में प्राइवेट जॉब करता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।